بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نور الہدا، آپ دیکھ رہے ہیں نور الہدا یوٹیوب چینل۔ ساتھیو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز جنازہ کا طریقہ بتائیں گے۔ نماز جنازہ کا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میت کی نماز جنازہ 100 کی تعداد میں پہنچنے والا مسلمانوں کا مجمع پڑھے اور سب اس کی شفاعت کر رہے ہوں تو ان کی شفاعت قبول کر لی جاتی ہے۔ ساتھیو، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک مرد یا ایک عورت بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو بقیہ لوگوں سے فرض ساقط ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی میت دیکھیں تو اس کی نماز جنازہ میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ نماز جنازہ کے 2 فرائض ہیں۔ نمبر 1، 4 تکبیرات۔ اگر 4 سے کم تکبیرات کہیں اور سلام پھیر دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر بھولے سے ایسا ہوا اور کسی نماز کے منافی عمل کے پیش آنے سے پہلے ہی احساس ہو گیا اور پھر اس نے چوتھی تکبیر کہہ لی تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، قیام، یعنی نماز کھڑے ہو کر پڑھنا۔ چنانچہ دوسرے فرض نمازوں کی طرح بلا عذر بیٹھ کر یا سوار ہو کر نماز جنازہ پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہے تو بیٹھ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور نماز جنازہ کی 3 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی حمد کرنا۔ نمبر 2، درود شریف پڑھنا۔ نمبر 3، میت کے لیے دعا کرنا۔ ساتھیو، اب نماز کا طریقہ جانیے۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جنازہ کو آگے رکھ کر امام میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے، اور افضل یہ ہے کہ بقیہ نمازی کم سے کم 3 صف میں کھڑے ہو جائیں۔ 7 لوگ ہوں تب بھی ایک امام بنے، 3 اس کے بعد کھڑے ہوں، اس کے بعد 2 کھڑے ہوں، آخر میں 1 کھڑا ہو جائے۔ پھر امام اور مقتدی یہ نیت کریں، نویت اداء هذه الفریضة عبادة للہ متوجہا الی الکعبۃ مقتدیا بالامام۔ قبلہ کی طرف رخ کر کے امام کی اقتداء میں اللہ کی عبادت اور میت کے لیے دعا کے واسطے اس فریضے کی ادائیگی کی نیت کرتا ہوں۔ اور اگر صرف دل میں ارادہ کر لے کہ وہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تب بھی کافی ہوگی۔ نیت کے بعد دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک اٹھا کر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور دوسری نمازوں ہی کی طرح ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھے جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف سے فراغت کے بعد بغیر ہاتھ یا سر اٹھائے تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہے اور میت کے لیے کوئی دعا کرے۔ بہتر یہ ہے کہ معصورہ دعاؤں میں سے کوئی پڑھے۔ اس موقع پر میں ایک دعا بتاتا ہوں جو اکثر نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ترجمہ جانیے اس کا۔ یا اللہ، ہمارے زندہ، مردہ، موجود، غیر موجود، چھوٹے بڑے، مرد و عورت سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جس کو زندہ رکھنا ہو اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو موت دینی ہو اسے ایمان پر اٹھا۔ اور اگر میت نابالغ بچے کی ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ ترجمہ، یا اللہ، اس کو ہمارے لیے حوض کوثر پر سبقت کرنے والا بنا دے،
اور اس کو ہمارے لیے باعث اجر و ثواب اور ذخیرہ بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا اور شفاعت یافتہ یعنی شفاعت قبول کیا ہوا بنا دے۔ اور اگر میت نابالغ بچی کی ہو تو اسی دعا کو صیغہ تانیث کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے گا: اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة، یعنی یا اللہ اس کو یعنی اس بچی کو ہمارے لیے حوض کوثر پر سبقت کرنے والا بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے باعث اجر و ثواب اور ذخیرہ بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا اور شفاعت یافتہ یعنی شفاعت قبول کیا ہوا بنا دے۔ جب دعا سے فراغت ہو جائے تو چوتھی بار ہاتھ اور سر اٹھائے بغیر پھر تکبیر کہے اور کوئی دعا پڑھے بغیر سلام پھیر دے۔ آپ کی نماز جنازہ مکمل ہو گئی۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کسی ساتھی کے لیے فائدہ مند ہوگی تو پلیز اسے واٹس ایپ پر یا جس پہ مناسب ہو شیئر کر دیجئے۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال یا کوئی مشورہ ہو ہمارے لیے تو پلیز نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔